اور بارش نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ ہمیں پانی میسر نہیں ہوگا، اور جب پانی نہیں ہوگا تو زمین خشک ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو زمین کے اندر سے پانی کو حاصل کرتے ہیں، جیسے بورنگ یا کنواں وغیرہ. اور ہمارے یہاں تو اس وقت شہر کراچی میں جو پانی کی قلت کا معاملہ ہے، وہ ظاہر ہے کہ جب بارشیں نہیں ہوتی اچھی اور پانی کو محفوظ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، اور جب پانی ضائع ہوتا چلا جاتا ہے تو لہذا اس صورت میں بہت کم پانی جو زمین جذب کر لیتی ہے، اور پانی ذخیرہ کرنے کی ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے ڈیم وغیرہ کی جس کو ذخیرہ کیا جائے، اور جن دنوں میں بارش نہ ہو تو اس پانی کو استعمال کیا جائے، تو ایسا بھی کوئی ذریعہ کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو لہذا اس بنا پر ہمارا بہت سارا پانی جو بارش کی وجہ سے ہمیں میسر ہوتا ہے، وہ پانی تقریباً 90% ضائع ہو جاتا ہے، ندیوں میں نالوں میں چلا جاتا ہے، اور اس کو ہم سیو نہیں کر پاتے. بہت سارا پانی وہ ہے کہ زمین جس کو جذب کر لیتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ زمین پر پانی موجود رہے گا تو اسے جذب کرتی رہے گی. بارش آتی ہے تو ظاہر ہے کہ پانی آہستہ آہستہ زمین کے اندر جذب ہوتا ہے، باقی پانی نکل کر ندیوں نالوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ پانی ہمارا بالکل سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہمارا ایک معاملہ ہے انتظامی نوعیت کا. لیکن اگر ہم غور کریں کہ کیا بارشیں آسمان سے اتنی ہوتی ہیں کہ جتنا ہمیں پانی میسر ہونا چاہیے، یا پانی کی ضرورت ہماری بارشیں پورا کر دیتی ہیں، یا جس وقت زمین پر خشکی ہو تو کیا اس وقت بارش ہو جاتی ہے؟ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے اب بارش جو ہے وہ نہیں برستی. ابھی گزشتہ دنوں چولستان کی خبریں شیئر ہوئیں کہ وہاں پہ خشک سالی ہے اور لوگ پیاس کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے پھر وہاں کے لیے جب مہم چلائی تو بہت ساری تنظیمات نے اور لوگوں سے ایک تعاون کے ساتھ وہاں پر پانی وغیرہ پہنچایا. اور پھر جب لوگ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کی مدد کے لیے آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر رحمت کے بادل برسا دیے، اور وہاں پہ الحمدللہ بارش برسنا شروع ہو گئی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بارش نازل فرمائے تاکہ وہ پانی ہمارے لیے باعث نفع ہو جائے. اب آئیے اس جانب کہ بارش نہ ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں کہ جن میں ایک تو ماحولیاتی اعتبار سے جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں سے درخت ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور زمین جو ہے وہ اس حدت اور شدت کو محسوس کرتی چلی جا رہی ہے. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اگر اس کو کوئی سایہ میسر ہو جائے تو اپنی گاڑی درخت کے سائے میں کھڑی کرے یا دیوار کے سائے میں اپنی گاڑی کو لگائے، لیکن درخت لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور ہمارے یہاں تو ایک عجیب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی احتجاج کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے درختوں کو ہی آگ لگا دی جاتی ہے. جیسا کہ کچھ دن قبل آپ نے 2-3 دن پہلے دیکھا ہوگا کہ گرین بیلٹ کہ جہاں ہر طرف ہریالی ہریالی تھی، درختوں کو آگ لگا دی گئی. تو اس آگ لگانے کا نقصان کس کو ہوگا؟ مجھے اور آپ کو ہی ہوگا. ہم اول تو درخت نہیں لگا رہے، اگر کہیں کوئی درخت لگے ہوئے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ان کو ہم ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، درختوں کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں. جنگلات کہ جو انسانی زندگی کے لیے بہت زیادہ لازم و ضروری ہے کہ دائرے کہ جب جنگل ہوگا تو جانور وہاں سے جا کر چارہ کھائے گا، اور وہیں سے اس کے چارے کے لیے اہتمام ہوگا. جب ظاہر چارہ اس کو نہیں ملے گا تو جانور ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. جب جانور ختم ہو جائیں گے تو بتائیے انسان اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارے گا؟ کیونکہ انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے جانوروں کی بھی ایک بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کے دودھ کی، ان کے گوشت کی، اور ان کی کھال سے اون وغیرہ اور دیگر جو لیدر جیکٹس وغیرہ بنتی ہیں یا شوز وغیرہ بنتے ہیں، ظاہر انہیں کی کھال سے چیزیں استعمال ہوتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ لازم و ضروری ہے. لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان چیزوں میں ہمیں کمی آہستہ آہستہ واقع ہوتی نظر آ رہی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ہم تنزلی کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. آئیے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے. اول تو یاد رکھیے گا کہ بارش نہ ہونے کے جہاں دیگر اسباب ہے وہاں ایک بہت بڑا سبب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے. ایک بہت بڑا سبب آپس میں رنجش اور آپس میں لڑنا جھگڑنا بھی ہے. میں انشاءاللہ حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں. اس حدیث پر جو 5 باتیں بیان کی گئی ہیں، ہم ان 5 باتوں کو سامنے رکھ کر ہم تجزیہ کریں گے، ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ آیا ان 5 باتوں میں کوئی بات ہم میں موجود تو نہیں ہے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی نافرمانی کو دعوت دے رہے ہوں، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے، اس کی نافرمانی کی جاتی ہے تو وہ آسمان کی برکتوں کو بند کر دیتا ہے، اور آسمان کی برکتیں جب بند ہو جاتی ہیں تو آسمان کی بڑی برکتوں میں ایک برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کا نازل فرمانا بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آسمان سے بارش نہیں آئے گی زمین خشک ہو جائے گی، جب زمین خشک ہوگی تو ظاہر ہے کہ زمین کے اندر جو پانی ہے اس کو آپ کتنے عرصے استعمال کر لیں گے، ظاہر ہے کہ وہ پانی پھر میٹھا نہیں ہوگا بلکہ کھارا ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کھارے پانی کو ظاہر ہے کہ ہم اور آپ ایک حد تک استعمال کر سکتے ہیں لیکن پینے کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اب ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ کیا آخر ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر آج ہمیں بارش میسر نہیں ہوتی، یا اگر بارش ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ بارش رحمت نہیں بلکہ ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے، کیونکہ بارش کا ہونا یہ رحمت ہے لیکن زیادہ بارش کا ہو جانا یہ زحمت کی صورت بھی بعض اوقات بن جاتی ہے۔ جو ہم بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں اپنے شہر کے اندر کہ ہمارے یہاں انتظامی ڈھانچہ اس نوعیت کا نہیں ہے کہ ہم 1 یا 2 دن سے زیادہ کسی بارش کو سہ سکیں یا برداشت کر سکیں۔ 2 دن 3 دن لگاتار بارش ہو تو پورا شہر بالکل پیک ہو کے رہ جاتا ہے، تو وہ ایک انتظامی نوعیت کے معاملات الگ ہیں۔ ہم اس وقت اپنی اخلاقی نوعیت یا مذہبی نوعیت کے اعتبار سے بات کریں کہ آیا بارش نہ ہونے کے اسباب کیا کیا ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ تمام کتب احادیث میں آپ کو مل جائے گی، فرمایا کہ 5 باتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے برکتوں کو روک دیتا ہے۔ 5 باتیں، وہ 5 باتیں ہم نے ذکر کرنی ہے اور ان 5 باتوں پر ہمیں غور کرنا ہے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی گئی، فرمایا کہ جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ہونے لگے تو اس قوم میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں موجود نہ تھیں۔ طاعون یعنی وہ گلٹیاں بن جاتی ہیں جسم پر جس کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے طاعون ایک ایسا وبائی مرض ہے کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، اور یہ ہوا بھی ہے۔ گزشتہ ادوار میں اگر آپ کتابوں کو پڑھیں گے تو کسی بستی میں اگر طاعون کی بیماری آ جاتی تھی تو کہا جاتا تھا یہ بیماری چوہوں کی وجہ سے آتی ہے، تو لہذا وہ آبادی بالکل جو ختم ہو جاتی تھی، اور اس میں حکم یہ تھا کہ جو لوگ اس آبادی کے اندر ہیں وہ باہر نہ جائیں، جو باہر ہے وہ اندر نہ آئے۔ اس کی مثال اور نظیر فی زمانہ جو ہمارے سامنے ظاہر ہوئی ہے ہماری زندگی میں، وہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے تھے وہ بھی یہی تھا کہ یہ بیماری جس کا نام نے کبھی پڑھا نہ کبھی سنا، اس طرح کی بیماری آ گئی کہ بھئی ہاتھ لگاؤ تو لگ جائے گی وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کی افواہیں اور پتہ نہیں کیا کیا جڑیاں بوٹیاں استعمال کروا کے لوگوں کے پیٹ خراب کیے گئے، اور ان کو پتہ نہیں کس کس طرح کے علاج جو ہے لوگوں کو بتا دیے گئے، اور اینڈ یہ نکلا کہ بھائی یہ ایک وبائی مرض ہے جو اپنے وقت پر آیا اور اپنے وقت میں ختم بھی ہو جائے گا۔ تو لہذا یہ مرض ہم نے دیکھا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں کہ یہ وجہ تھی، یہ تھی، جو بھی وجہ تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرمائے کہ جو شخص یعنی جس قوم کے اندر فحاشی اعلانیہ طور پر ہو جائے، آپ میں سے ہر بندہ میری تائید کرے گا کہ اس وقت کیا عریانیت، فحاشی، بے حیائی کیا پوری دنیا کے اندر موجود نہیں ہے؟ کون بندہ اس کا انکار کر سکتا ہے؟ آج سے 10 سال 20 سال پہلے آپ چلے جائیں تو وہ بے حیائی نہیں تھی جو آج بے حیائی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور وہ بے حیائی آپ کہیں کہ پہلے تو بھائی کسی ایک خاص جگہ پر ہوتی تھی، کسی خاص جگہ پہ لوگ جمع ہو جاتے تھے، کوئی ڈانس پارٹی کچھ ہو رہا ہوتا تھا۔ اب تو یہ جو میڈیا اور سوشل میڈیا ہے اس نے ہر بندے کے ہاتھ کے اندر جو ہے اس برائی کو پہنچا دیا ہے، اور اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا۔ ابھی سفید زمانہ ٹک ٹاک کا معاملہ دیکھ لیجیے آپ، دیگر جو وہ چیزیں وہ دیکھ لیجیے کہ لوگ ناچ کر کپڑے اتار کر جو ہے وہ پیسے کمانے کی دھن میں لگے ہوئے اس وقت، یعنی ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ان کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، اور ان کو اس بے حیائی کے بارے میں یعنی انہیں اس کا ہے ہی نہیں ادراک کہ ہم بے حیائی کے کام پہ لگے ہوئے، وہ اس بات کو اپنا فخر سمجھ رہے ہیں، اور ڈانس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس دور کے اندر جتنی بے حیائی ہم دیکھ رہے ہیں ایسی بے حیائی ہمیں کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ آپ دیکھیے کہ میرا چونکہ تعلق کسی سیاسی پارٹی سے ہے نہیں، سمجھانے کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں، آپ کسی بھی سیاسی پارٹی کو اٹھا لیجئے، مرد و عورت کے اخلاق جلسوں کے اندر، اور اس پر ڈانس، اور اس پر جو ہے وہ بھنگڑے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ قائد جو ہے اس کی سالگرہ ہے تو اس پہ جو ہے مطلب بھنگڑے چل رہے ہیں، اور وہ اگر مر گیا تھا اس کی برسی ہے تب بھی اس پر گانے چل رہے ہیں، احتجاج ہے تو اس پہ گانے چل رہے ہیں، کوئی دھرنا ہے تو اس پہ گانے چل رہے ہیں۔ مطلب یہ بے حیائی کتنی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہم دعوت نہیں دے رہے،
تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی اور فحاشی پھیل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں ظاہر فرما دیتا ہے کہ ان سے پہلے لوگوں کو کبھی سنی ہی نہ تھی، وہ بیماریاں کبھی دیکھی نہ تھی۔ اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج طرح طرح کی بیماریاں ہم میں سے ہر بندہ، اگر میں کہوں کہ ہر دوسرا بندہ تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، اور میں کہوں ہر بندہ تو یہ بھی غلط نہ ہوگا، ہم میں سے کوئی مطلب جو ہے کسی نہ کسی ڈاکٹر کی دوائی کھا رہا ہوگا، کوئی کسی حکیم کی پھکی کھا رہا ہوگا، کوئی جناب ہومیوپیتھک کھا رہا ہوگا، کوئی ٹوٹکے اپنے استعمال کر کے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہمارے بچپن میں والد آتے تھے گھر پہ تو شام کو کوئی فروٹ لے کر کے آتے تھے، اب کہا جاتا ہے ہاں بھائی بتاؤ کون سی دوائی گھر پہ لے کر آنی ہے۔ ماحول ایسا چینج ہو گیا، ماحول ایسا چینج ہو گیا، یعنی ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی مرض کے اندر جو مبتلا نظر آتا ہے، کوئی نہ کوئی مرض اس کو ہے، اس کو نہیں تو گھر میں کوئی مرض ہوگا، کسی بچے کو ہوگا، گھر والی کو ہوگا۔ یعنی ہمارے یہاں پہلے کتابوں کے شیلف ہوتے تھے، اب باقاعدہ دوائیوں کے شیلف بنے ہوئے ہوتے ہیں، بھئی ابا کی دوا ہے، یہ ابا کی دوا ہے، یہ بیٹے کی ہے، یہ بھائی کی ہے، یہ میری ہے۔ تو ہمارے یہاں جس طرح بجٹ بنتا تھا راشن کا کہ آٹا دال چاول چینی، اب باقاعدہ بجٹ بنتا ہے دوائی کا۔ یہ ہمارے ہے یا نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں آج ہمارے پاس ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے، اور سب سے بڑی مصیبت اور وبا یہ کہ بے حیائی کو بے حیائی سمجھا نہ جائے، گناہ کو گناہ سمجھا نہ جائے، فحاشی کو فحاشی سمجھا نہ جائے، تو یہ اس دور کی زبردست قسم کی جو غلط فہمی ہے، یا اس دور میں جو سب سے بڑی برائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ دور کا سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑا معاملہ ہے۔ آگے فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو وہ قحط میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور ایسے بادشاہ اور مصائب حکمرانوں کی صورت میں ان کے سامنے ظاہر کر دیے جاتے ہیں کہ وہ ظلم و ستم سے ان کو، یعنی وہ ظلم و ستم کے اندر انہیں مبتلا کر دیتے ہیں اپنی قوم کو۔ تو آج ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ قحط سالی، آپ تھر کا معاملہ دیکھتے ہیں، آپ چولستان کا معاملہ دیکھتے ہیں، یہ تو وہ جگہ جہاں پر کچھ میڈیا رپورٹ کر دیتا ہے، لیکن اگر میں سچی بات کہوں تو اس وقت ہر چوتھا پانچواں گھر جو ہے کہیں نہ کہیں رزق کی قلت یا رزق کی کمی کا شکار ہے۔ جو اس وقت مہنگائی کے حالات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پہلے والوں کو گالیاں بکو، کہو کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ آپ جائیں گے پہلے والے آپ کو گالیاں بکریں، جب آ کر بیٹھیں گے تو کہیں گے نہیں جناب انہوں نے سارا فتنہ برپا کیا تھا، ہم تو بہت اچھا کرنے والے ہیں۔ اور کل کی آپ خبر دیکھ لیجئے کہ اتنا مہنگا پیٹرول، اب کہتے ہیں جناب وہاں سے آرڈر آیا، اگر ہم نے نہیں بڑھایا تو ہمارا مسئلہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، ہم یہی بات کہتے تھے کہ سیاستدانوں کو اپنی سیاست عزیز ہوتی ہے، انہیں عوام کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ یعنی 10 روپے 8 روپے پیٹرول مہنگا ہونے پر مہنگائی مارچ کیے جا رہے ہوتے تھے، اب 30 روپے بڑھائے اس لیے جا رہے تاکہ مہنگائی میں کمی کی جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم 30 روپے اس لیے بڑھا رہے ہیں پیٹرول کے اندر تاکہ ہم آپ کو مہنگائی میں کمی کر کے دکھائیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو جس پارٹی کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں جی ہمارے لیڈر نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ تو خیر ہماری قوم بھی اب انٹرٹینمنٹ دیکھنے کی شوقین ہو گئی ہے، کہتی ہے کہ چھوڑے جناب کیا باتیں آپ سنجیدہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، بس مزے کریں، کام پہ ٹانگ جاتی ہیں، اس جملے پہ انجوائے کرتے رہیں، یا ایبسولوٹلی ناٹ اس پر انجوائے کریں، یا پھر اگر اور کوئی نہ ملتا ہو تو کان میں یہ کہہ دو اسلامک ٹچ تو دے دیجئے ذرا، تو بس کام مزے کریں بھائی، ان سب چیزوں پہ اسلامک ٹچ لیجئے اور مزے کرتے چلے جائیے، کیا ٹینشن، کیا پریشانی، کیا معاملات۔ تو ہماری قوم بھی انجوائے کرنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس دور کے اندر ایک نارمل شخص کو بھی زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ جس لیڈر کے لیے آپ گولیاں کھاتے ہیں، جس کے لیے آپ باہر نکلتے ہیں، جس لیڈر کے لیے آپ جناب اپنی ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، آخر میں جناب کیا ہوتا ہے، ہم جا رہے ہیں واپسی اتنے لوگ لے کر کے آ جائیں گے، او بھائی یہ کیا کیا آپ نے، ساری قوم آپ کے پیچھے نکلی، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی اور واپسی لے کے چلے بھی گئے۔ تو ٹھیک ہے چلیے، اسی کا نام سیاست ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ سیاست، سیاست نہیں، سیاست۔ ست فارسی میں کہتے ہیں سات کو، اور سیاہ کہا جاتا ہے بلیک کو، تو کہتے ہیں ہم اس بات کو سیاست کو سیاست کہتے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ خود آپ گالیاں بکیں دوسروں کو اور اپنے آپ کو اچھا سمجھیں، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ خیر انٹرٹینمنٹ ہے، تفریح ہے، کہاں پہ ٹانگ رہی ہے ٹانگنے دیجیے، کیا ٹینشن ہے انہیں۔ بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، زیادہ بارش آتی ہے زیادہ پانی آتا ہے، بیانات سنتے رہیں، موجہ کرتے رہیں، چلتے رہیں، اور مہنگائی کو برداشت کرتے رہیے۔ لیکن یہاں حدیث شریف میں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہ قحط
میں کے اندر مبتلا کر دی جاتی ہے۔ تو ظاہر قحط کب آئے گا؟ ظاہر کہ جب آسمان سے بارش کا برسنا بند ہو جائے گا، زمین اپنی برکتوں کو باہر نکالنا بند کر دے گی، اور پھر ظاہر ہے کہ مہنگائی اتنی ہو جائے کہ انسان اپنی زندگی کی جو ضرورت کی چیزیں انہیں بھی نہ لے سکے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس دور کے اندر قحط نہیں آئے گا تو کیا ہوگا۔ تیسری بات ارشاد فرمایا کہ جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو ان سے بارش کو روک دیا جاتا ہے۔ اب یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے مال کا کیا درست حساب کرتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ درست طور پر ادا کرتے ہیں، تو یہ ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں بعض اوقات گورنمنٹ کے ڈنڈے سے بچنے کے لیے ٹیکس ادا کر دیا جاتا ہے، اس میں گھپلے وپلے کر کے یہاں تو جناب کاغذات بنا کے جو ہے مطلب وہ جمع کرا دیا جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو ہے اس سال کا اپنا جو ہے مطلب وہ سارا جمع کرا دیا، لیکن مجھے بتائیے اللہ کے حضور گھپلے کر کے کیا حساب دیں گے؟ یہاں تو ٹھیک ہے نا، گھپلے کر لیا آپ نے، وکیل کو بٹھا لیا اور کہا بھائی اس کو اس کھاتے میں ڈال دو، اس کو اس کھاتے میں ڈال دو، یا یہ حساب بنا دو، وہ اتنا خرچے میں ڈال دو، حساب کتاب پورا بنا کے نقصان دکھا کے بھئی آپ نے جو ہے مطلب اپنے ڈاکومنٹ جمع کرا دیے، لیکن بتائیے کہ اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے اگر زکوٰۃ کے اندر آپ نے کوئی گڑبڑ کی ہے، زکوٰۃ درست طور پر ادا نہیں کی ہے، تو اللہ کے حضور کھڑے ہو کے کیا جواب دیں گے؟ یہاں تو معاملہ چل جائے گا جیسے تیسا ہے، کیونکہ ٹیکس کا معاملہ الگ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کا معاملہ الگ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے سال پر لازم کی ہے آپ پر مجھ پر، تو لہذا بہت ضروری ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ پورے حساب کے ساتھ ادا کی جائے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر بارش کو روک دیتا ہے جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ اور حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر چوپائے نہ ہو، جانور نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ان پر بارش کو نازل نہ فرمائے۔ یہ جو جانور پالے جاتے ہیں نا، بکریاں اور حلال جانور، اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان کی وجہ سے بھی آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس چوتھی بات ارشاد فرمائی، جو قوم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہے، عہد کو توڑتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے جو اس قوم سے عداوت رکھتے ہیں اور ان کے مال کو چھین لیتے ہیں۔ اس وقت آپ چلے جائیے IMF کی طرف، ورلڈ بینک کی طرف، اور جتنی بڑی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک بھی دیوالیہ پن کا شکار ہو جائے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو گرے لسٹ میں ہمیشہ رکھا جائے اور گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف آپ کو لے کے چلا جایا جائے۔ ہمارے یہاں بینکنگ کا نظام جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں سود کا لین دین بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو فرمائے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ غیر اس سے فائدہ اٹھا کر آپ کے سارے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ کے ایئرپورٹ، آپ کی موٹر ویز، آپ کی جو جگہ ہیں ان پر قبضہ کیے جاتے ہیں، ان کو ڈاکومنٹ کی صورت میں لکھ کے رکھا جاتا ہے کہ اتنے عرصے میں اگر آپ نے ہمارا قرضہ واپس نہیں کیا تو ایک ہی ہمارے قبضے میں آ جائے گی۔ تو یوں اس طریقے سے پورا گیم پلان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے، حالات مناسب نظر نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ عطا فرمائے۔ بلند آواز سے آمین کہیے۔ آخری بات ارشاد فرمائے، جب مسلمان حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جب مسلمان حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ اللہ کے نازل کردہ نظام میں مرضی کے مطابق اپنے احکامات ڈال دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو خانہ جنگی میں اور آپس کے اختلافات میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ فی زمانہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، مذہبی پارٹیاں ہوں، سیاسی پارٹیاں ہوں، وہ مذہبی جماعتیں جو سیاست کر رہی ہیں یا سیاست نہیں بھی کر رہی، وہ سیاسی پارٹیاں کہ جو اپنے اپنے منشور کے ساتھ عوام میں آتی ہیں عوام کی خدمت کے لیے، آپ دیکھیے کہ نہ عوام ہے نہ خدمت ہے بلکہ اپنی خدمت ان کی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ قوم آپس میں تقسیم در تقسیم، اختلاف در اختلاف کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج بہت ضروری ہے کہ ہم ان 5 باتوں پر غور کریں، اپنا محاسبہ کریں اور اللہ کے حضور بار بار التجا کریں، دعا کریں کہ یا اللہ اپنی بارگاہ سے ہمیں رحمت بھری بارش کو نازل فرما دے۔ اچھا، جو میرے اور آپ کے کرنے والے وہ کیا کام ہے؟ کم از کم ہم سچ تو بول سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ تو کر سکتے ہیں، ہم استغفار تو کر سکتے ہیں، ہم ناپ تول میں کمی سے تو بچ سکتے ہیں نا۔ جو کام میرے اور آپ کے کرنے کے وہ ہم کریں۔ حکمرانوں کے جو کام ہے ان کی ذمہ داری، ان کی مرضی ہے، لیکن میں اور آپ اگر اپنی ذمے کی جو ذمہ داری ہے اگر ہم اس کو اختیار کرنا شروع کریں، ہم ان کاموں کو کرنا شروع کریں گے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم کم از کم اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں گے۔ باقی حاکموں کا معاملہ ان کے سپرد ہے، کیونکہ اعمالکم اعمالکم،
جیسے قوم کے اعمال ہوں گے ان پر ویسے ہی عمال حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ ہماری اپنی ذات کے اعتبار سے جو غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، ہم ان کو دور کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ایک بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم پر مہربانی نازل فرمائے اور ہم بارش کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ رحمت بھری بارش نازل فرمائے۔ اللہم صیبا نافعا کے الفاظ آئے حدیث کے اندر کہ بندہ اللہ کے حضور دعا کرے کہ یا اللہ ہمیں نفع دینے والا پانی عطا فرما۔ کیا دعا کرے اللہ کے حضور؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع دینے والا پانی عطا فرما۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ جب بارش نہ ہو تو دعائے استسقاء، یعنی استسقاء کا مطلب ہوتا ہے بارش کو طلب کرنے کی دعا، وہ دعا حضور نے فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مواقع پر نماز استسقاء کا اہتمام فرمایا۔ وہ ایک نماز باقاعدہ پڑھی جاتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، پھر میدان اور جنگل میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بڑے میدان کے اندر ان میں جانوروں کو بھی لے کر آ جاتے ہیں، پھر دعا کی جاتی ہے۔ اور دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دعا تو ہم عام طور پہ یوں کرتے ہیں، لیکن نماز استسقاء پڑھنے کے بعد جب بارش کو طلب کرنے کی دعا کی جاتی ہے تو ہاتھوں کو یوں کیا جاتا ہے الٹی، یعنی یہ ہتھیلیاں جو ہے ان کا رخ آسمان کی طرف نہیں ہوتا بلکہ پش کا رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے، تو لہذا وہاں پر جو ہے اللہ کے حضور دعا کی جاتی ہے۔ تو ہم آج جمعے کے دن اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رحمت بھری بارش عطا فرمائے۔ باقی جو حکمرانوں کی طرف معاملات ہیں وہ ان کے ذمے، لیکن میں اور آپ کم از کم ذاتی حیثیت میں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اپنے اختلافات ختم کریں، ہم حسد سے بچیں، ہم چغلی سے بچیں، ہم غیبت سے بچیں، ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں، ہم نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کے ذکر کو اختیار کریں، اپنی ذات کے اعتبار سے ہم کم از کم یہ کام کریں۔ باقی اجتماعی طور پر اگر ہم سب اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے اور معاف کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ رحمت بھری بارش ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، آذان ہوگی اس کے بعد سنت ادا فرمائیے۔